السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں ہم نے پڑھنا ہے آپ سلام کی مکی زندگی قبل از نبوت۔ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 برس گزارے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے ولادت باسعادت۔ آپ سلم کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سلم 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ مشہور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، جبکہ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ سلم کی پیدائش جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ سلم کی پیدائش 9 یا 12 ربیع الاول کو مکہ کے اندر ہوئی۔ 21 اپریل 571 عیسوی کو عام الفیل کے 50 یا 55 دن کے بعد سوموار کے دن آپ سلم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے خاندان۔ آپ سلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے۔ آپ سلم معزز قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ قبیلہ تھا جس کا احترام جو ہے سارا عرب کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور قریش جو ہے یہ سب سے معزز قبیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، اور قریش کو کنانہ سے، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ اس کے بعد ہے نام مبارک۔ آپ سلم کا نام مبارک آپ سلم کے دادا عبدالمطلب نے آپ سلم کی پیدائش کے 7 دن کے بعد اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، اور اس میں آپ سلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد رکھا، جس کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ دونوں نام جو ہیں آپ سلم کی پیدائش سے پہلے کسی کے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہے رضاعت۔ اہل عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ سلم کی پیدائش کے بعد آپ سلم کی والدہ حضرت آمنہ نے 2 یا 3 دن آپ سلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی، آپ سلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا نے آپ سلم کو 2 یا 3 دن دودھ پلایا۔ پھر 8 روز کے بعد قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ آپ سلم کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئیں، اپنے قبیلے میں لے گئیں، اور وہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ 2 سال پرورش کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لائیں۔ اس وقت مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت آمنہ سے یہ گزارش کی کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس وبا کا شکار ہو جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو حضرت آمنہ نے دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے 4 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اس کے بعد ہے شق صدر۔ شق کے معنی ہوتا ہے چاک کرنا، صدر عربی میں سینے کو کہتے ہیں۔ شق صدر کے معنی ہے سینے کو چاک کرنا۔ آپ سلم کا شق صدر جو ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ ہوا ہے، اور سب سے پہلا شق صدر جو ہے وہ آپ سلم کا 4 سال کی عمر میں ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ سلم جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آپ سلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینے کو چاک کر کے دل کو نکالا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر والے جب وہاں پر پہنچے تو آپ کا رنگ جو ہے زرد ہو چکا تھا، اور آپ بالکل درست تھے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب آپ سلم کا شق صدر ہوا۔ اس کے بعد ہے والدہ ماجدہ کی وفات۔ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال مدینہ کی طرف لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جو ہیں وہ حضرت عبداللہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال ہے وہ مدینہ کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ حضرت آمنہ کے والد گرامی کا نام وہب بن عبد مناف ہے، اور حضرت آمنہ قبیلہ بنو زہرہ سے تھی، جو کہ بہت ہی معزز قبیلہ تھا۔ آپ کی والدہ آپ کو مدینہ لے گئیں۔ 6 ماہ آپ نے اور آپ کی والدہ نے وہاں پر قیام کیا۔
1 ماہ وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت آمنہ واپس آ رہے تھے کہ ابوا کے مقام پر آپ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی حضرت ام ایمن جو ہیں وہ بھی آپ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفنایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خادمہ ام ایمن جو ہیں وہ واپس آ گئیں، اور ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی کفالت۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ تھا۔ آپ ہاشم کے بیٹے تھے۔ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے آخری نشانے تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی پرورش کی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے طریقے سے کفالت کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ان کے والد تھے۔ وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی سرپرستی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے خیال رکھا، اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر کیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ ہر سال جو ہیں شام کی طرف تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی سفر پر لے گئے۔ راستے میں شام میں بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب ملا جس کا اصل نام جرجیس تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ آخر رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت کو بھی دیکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ اسے واپس لے جائیں، شام کے یہودی جو ہیں وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس مکہ بھیج دیا۔ اس کے بعد ہے حرب فجار۔ حرب فجار کے معنی ہے گناہوں کی جنگ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی اس وقت یہ جنگ ہوئی۔ عربوں میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حرب فجار اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہ لڑائی حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی۔ عرب ان مہینوں میں لڑنا حرام سمجھتے تھے، اس لیے اس کا نام حرب فجار رکھا گیا۔ یہ جنگ قبیلہ قریش بنو قیس کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں قریش حق پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر کو تیر پکڑاتے تھے۔ اس کے بعد ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول یہ ایک معاہدہ ہے جو اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ حرب فجار اور دیگر لڑائیوں سے لوگ تنگ تھے اور ان لڑائیوں نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے۔ حرب فجار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے اصلاح کی تجویز پیش کی، جسے تسلیم کرتے ہوئے بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تمیم نے مل کر عبداللہ بن جدعان کے گھر در ذیل باتیں طے کی۔ سب سے پہلی یہ کہ مظلوموں کی داد رسی کریں گے، دوسری یہ کہ یتیموں اور بیواؤں کی امداد اور خبرگیری کریں گے، تیسری یہ کہ مسافروں کی حفاظت کریں گے، چوتھا یہ کہ جنگ و جدل سے گریز کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بڑا پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے میں سرخ 100 اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ایسا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ہے دوسرا تجارتی سفر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو اس وقت حضرت ختیجہ جو ہیں وہ مکہ کی ایک معزز مالدار بیوہ خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ کے والد کا نام خویلد تھا اور حضرت ختیجہ قریش کی معزز نیک اور دولت مند خاتون تھی۔ نیک نامی کی وجہ سے آپ کا لقب طاہرہ پڑ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنا مال لوگوں کو تجارت کے لیے دیتی تھیں۔ حضرت ختیجہ نے تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی اور خواہش ظاہر کی کہ آپ 2 گنا معاوضے پر مال لے کر شام کی طرف جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ وہ دونوں تجارتی سفر پر گئے۔ راستے میں ایک نستورہ راہب ملا۔
اس نے میسرہ سے آپ سلم کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں تو اس نے بتایا کہ یہ آخری نبی ہے۔ آپ سلم تجارت کر کے واپس آئے تو میسرہ نے ساری صورتحال، راستے کی جو واقعات پیش آئے اور آپ سلم کے ساتھ سفر کیسا گزرا، وہ تمام صورتحال جو ہے حضرت خدیجہ کو بتائی۔ حضرت خدیجہ جو ہیں بڑی متاثر ہوئیں، انہوں نے آپ سلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ کی ایک لونڈی تھی نفیسہ، جس کے ذریعے حضرت خدیجہ نے آپ سلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ سلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا تو انہوں نے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت خدیجہ کا آپ سلم سے نکاح ہوا، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی اور آپ سلم کی عمر جو ہے 25 سال تھی۔ آپ سلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے، جن کی عمر 40 سال تھی، شادی کی، اور جب تک حضرت خدیجہ جو ہیں زندہ رہیں اس وقت تک آپ سلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور تقریباً تمام اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ سلم کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ اور آپ سلم کا نکاح پڑھوایا۔ آپ سلم نے 20 اونٹ مہر مقرر کیا۔ یہ آپ سلم کی زوجہ مبارکہ جو ہیں، ان سے آپ سلم کو بڑی ہی محبت تھی۔ اس کے بعد ہے تعمیر کعبہ اور حجر اسود کی تنصیب۔ آپ سلم کی عمر جب 35 سال ہوئی، اس وقت جب قریش نے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے اس کو اثر و تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ کافی خستہ ہو چکی تھی، اس لیے قریشیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کی دوبارہ سے عمارت کو تعمیر کیا جائے۔ اور عمارت کو جب تعمیر کیا گیا تو مگر جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو سب نے سخت اختلاف کیا کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے، یہ شرف اس کو حاصل کو۔ 4 دن برابر جو ہے یہ جھگڑا ہوتا رہا۔ 5ویں روز قریش کے عمر رسیدہ شخص ابو امیہ مخزومی نے یہ تجویز پیش کی کہ کل کے دن جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ لوگوں نے اس تجویز کو مان لیا۔ چنانچہ اگلے روز سب سے پہلے آپ سلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے آپ سلم کو دیکھا تو کہا کہ امین آ گئے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ 35 سال کی عمر میں آپ سلم کو امین کا لقب ملا۔ آپ سلم نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھا۔ قریش کے تمام سرداروں کو کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ لیں۔ انہوں نے کونوں کو پکڑ کر اوپر لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح یہ تنازع جو ہے آپ سلم کی عظیم حکمت عملی سے طے ہوا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی قبل از نبوت۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا آپ سلم کی مکی زندگی بعد از نبوت۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔